السلام علیکم ناظرین، روبی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد اختر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ 6ویں تا 8ویں جماعت کے طلبہ کے لیے بھی اسکولز دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے بعد چیف سیکرٹری سومیش کمار اور وزیر تعلیم نے کیا اعلان۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری۔ عیدگاہ اجالے شاہ اور درگاہ اجالے شاہ کا رکن اسمبلی احمد بلالہ نے کیا دورہ۔ سرقے کی وارداتوں میں ملوث 2 رکنی ٹولی گرفتار۔ مسروقہ طلائی و نقربی زیورات برآمد۔ سی سی ایس ملکاج گری اور ناچارم پولیس کی مشترکہ کارروائی۔ حالت نشے میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے نیپالی جوڑے کی موت کے ذمہ دار ڈرائیور کو الوال پولیس نے کیا گرفتار۔ مختلف دفعات کے تحت کیسز کیے گئے درج۔ ہندوستانی پاسپورٹ پر دبئی جانے والے 3 بنگلہ دیشی شہریوں کو پولیس نے کیا گرفتار۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے امیگریشن حکام کی شکایت پر کی گئی کارروائی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریاستی چیف سیکرٹری سومیش کمار نے ڈسٹرکٹ کلکٹرز کے ساتھ ٹیلی کانفرنسنگ کرتے ہوئے واضح کیا کہ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ریاست بھر میں 6ویں تا 8ویں جماعت کے اسکولز اگر ممکن ہو تو تمام رہنمایانہ خطوط پر عمل کرتے ہوئے چہارشنبے کے روز سے دوبارہ کشادہ کیے جائیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو 1 مارچ سے تمام ریاست کے سرکاری اسکولز بشمول اقلیتی، بی سی اور ایس سی ایس ٹی اسکولز کا دوبارہ آغاز کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ مذکورہ اقامتی اسکولز میں تقریباً 17 تا 24 لاکھ طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ٹی آر ایس امیدوار حلقہ ایم ایل سی گریجویٹ نلگنڈا ورنگل کھمم پی راجیشور ریڈی نے نلگنڈا ڈسٹرکٹ کلکٹر آفس میں اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزیر جگدیش ریڈی اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس سے پہلے پی راجیشور ریڈی نے موٹر سائیکل ریلی نکالی جس میں ہزاروں ٹی آر ایس کارکن اور قائدین گلابی پرچم تھامے ہوئے نظر آئے۔ پی راجیشور ریڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ دوبارہ پارٹی کی کارکردگی کی بنیاد پر کامیابی حاصل کریں گے۔ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندا ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ ریاست میں 6ویں تا 8ویں جماعت کے کلاسز کا چہارشنبے سے آغاز کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے 9ویں اور 10ویں جماعت کی کلاسز کا 1 فروری سے آغاز کیا گیا تھا، اور موجودہ حالات کا جائزہ لینے اور وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے بعد وزیر تعلیم نے 6ویں تا 8ویں جماعت بھی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اور کلاسز چہارشنبے سے شروع ہوں گے یا پھر 1 مارچ سے ان کا آغاز کیا جائے گا۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ اسکول میں کووڈ-19 کے قواعد پر سختی سے عمل آوری ہوگی، جبکہ انہوں نے کہا کہ طلباء کی شرکت کے لیے والدین کی منظوری لازمی ہوگی۔ صدر ریاستی بی جے پی رکن پارلیمنٹ بی سنجے اور انچارج ریاست تلنگانہ بی جے پی تھرون چوک نے سری پور کاغذ نگر میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ ریاست تلنگانہ میں قاتل کھلے عام گھوم رہے ہیں، لیکن یہاں کی بہادر پولیس سیاسی اشاروں پر ان قاتلوں کو گرفتار نہیں کر رہی ہے۔ بی سنجے نے بتایا کہ عنقریب ریاست کے عوام کو دھوکے باز اور شیطانی ٹی آر ایس حکومت سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اس موقع پر سابق رکن اسمبلی کانگریس ڈاکٹر ہریش نے بی جے پی میں شمولیت اختیار کر لی۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے منگل کو عیدگاہ اجالے شاہ اور درگاہ حضرت اجالے شاہ کا تفصیلی دورہ کیا۔ درگاہ حضرت اجالے شاہ کمیٹی کے ارکان اور متعلقہ کارپوریٹر منہاج الدین نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ درگاہ میں فینسنگ کے علاوہ دیگر مرمتی کام بھی پائے تکمیل کیے جا رہے ہیں۔ رکن اسمبلی نے بلدی برقی عہدیداروں کو فوری دیگر تمام کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ قبرستان کے احاطے میں صاف صفائی کے کاموں پر بھی توجہ دلائی گئی ہے۔
محکمہ انسداد رشوت نے حیدرآباد ایس آر نگر پولیس اسٹیشن کے ایس آئی بھاسکر راؤ کو رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ ڈی ایس پی سری کانت نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 12 جنوری کو سری رام نگر بلکم پیٹ کے پاس تلاشی مہم کے دوران ویجیلنس کے عہدیداروں نے غیر قانونی طور پر منتقل کیے جا رہے راشن کے 200 کلو گیہوں کو ضبط کیا تھا اور گاڑی کو بھی تحویل میں لے لیا گیا تھا۔ راشن کی دکان کے مالک سریتا کے خلاف ایس آر نگر پولیس اسٹیشن میں کیس درج کیا گیا تھا اور تحقیقات کے دوران ضبط کی گئی گاڑی کے نمبر سے مالک کا پتہ چلا کر تحقیقاتی آفیسر نے گاڑی کو چھوڑنے کے لیے رشوت طلب کی تھی۔ پولیس نے گزشتہ شام ایس آر نگر پولیس اسٹیشن کے اندر ہی بھاسکر راؤ کو گرفتار کر لیا۔ اے سی بی عہدیداروں نے بتایا کہ 25,000 رشوت کا مطالبہ کیا گیا تھا، تاہم 5,000 روپے پیشگی رقم لینے کے دوران بھاسکر راؤ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پولیس کی طرف سے گاڑیوں کی تلاشی مہم انجام دی جا رہی ہے۔ پیر کی رات بھی کشن باغ چوراہے کے قریب بہادر پورہ پولیس کی طرف سے تلاشی مہم انجام دی گئی اور مناسب دستاویزات نہ ہونے پر کئی گاڑیوں کو تحویل میں لے لیا گیا۔ ملاردوپلی پولیس اسٹیشن حدود میں تیز رفتار اور لاری بے قابو ہو کر برقی کھمبے سے ٹکرا گئی، تاہم اس واقعے میں کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ ڈرائیور کی لاپرواہی کے باعث یہ حادثہ پیش آیا اور ڈرائیور کو پولیس نے تحویل میں لیتے ہوئے اس سلسلے میں کیس درج کیا ہے۔ سی سی ایس ملکاجگیری اور ناچارم پولیس نے مشترکہ طور پر کارروائی کرتے ہوئے 2 رکنی سارقین کی ٹولی کو گرفتار کیا جو سرقے کی کئی ایک وارداتوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق حبشی گوڑہ ناچارم میں پیش آئی سرقے کی واردات کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 25 سالہ محمد صفدر عرف صدام متوطن ہاپور اتر پردیش اور 58 سالہ محمد ایوب عرف بڑا ایوب ساکن معین آباد منڈل کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے 42 تولے پر مشتمل طلائی زیورات اور 70 تولے پر مشتمل نقروی زیورات کے علاوہ 36,000 روپے نقد رقم بھی ضبط کر لی، جبکہ ضبط شدہ زیورات اور نقد رقم کے علاوہ دیگر اشیاء کی جملہ مالیت 26 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ شمس آباد راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر امیگریشن حکام نے 3 بنگلہ دیشی شہریوں کو حراست میں لے کر انہیں متعلقہ پولیس کے حوالے کر دیا جو ہندوستانی پاسپورٹ پر دبئی جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سائبرآباد کمشنر پولیس کے مطابق ہندوستانی پاسپورٹ بنوانے میں مدد کرنے اور جعلی دستاویزات فراہم کرنے والے دیگر افراد کو بھی مرحلے واری طور پر گرفتار کر لیا گیا، جبکہ بنگلہ دیشی شہری سنجیو دتا اور رامو داس کے علاوہ منڈل سندیپ کو ایئرپورٹ سے حراست میں لیا گیا۔ مذکورہ تینوں ملزمین کچھ عرصے سے بودھن میں مقیم تھے۔ اس کیس میں ملوث 3 افراد مفرور بتائے گئے ہیں، جبکہ اس کیس میں ملوث افراد سے پولیس مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ ایک گینگ جو فیک ڈاکومنٹس یوز کر کے، فیک آدھار کارڈس یوز کر کے انڈین پاسپورٹس کو لے کے باہر جانے کے لیے کچھ کوشش کیے گئے کو پکڑے گئے۔ لاسٹ منتھ ایک اسپیسیفک کمپلینٹ آیا امیگریشن آفیشلس کا۔ کمپلینٹ کے حساب سے 3 بنگلہ دیشیز ہمارا انڈین پاسپورٹ لے کے باہر جانے کے لیے ٹرائی کرتے وقت ان کو پکڑے گئی۔ بعد میں ہم لوگ ڈیٹیل انٹروگیشن کرنے کے بعد معلوم پڑا ایک گینگ ہے، یہ لوگ جو باہر سے آ کے یہاں پہ رہ کے آدھار کارڈ لے کے چیٹنگ کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ مین اس کا کنگ پن ہے پیرامل بین کر کے، وہ 2013 کو انڈیا کو آیا، سی کی روٹ سے بنگلہ دیش سے انڈیا آیا، وہاں سے ایک ندیا ڈسٹرکٹ میں رہ کے، ندیا ڈسٹرکٹ کا ایک آدمی سمیر رائے کر کے یہاں پہ ہمارا بودھن گاؤں میں رہتے تھے، وہاں پہ ایک آیورویدک ڈاکٹر تھا، اس کے پاس آ کے ٹریننگ لے کے اور فرسٹ ایڈ سیکھ کے دین بعد میں وہی خود ایک کلینک اوپن کر کے بعد میں یہاں آنے کے بعد وہ ایک رینٹل ایگریمنٹ دکھا کے آدھار کارڈ بھی لیا، ووٹر کارڈ بھی لیا، سو اس کے لینے کے بعد پاسپورٹ بھی لے لیا۔ وہ یہ ہمارا اے ایس ہے ملیش کو مینیج کر کے ایک پاسپورٹ بھی لے لیا۔ اس کے بعد اس کو بردر گوپال بین وہ بھی سیم روٹس پہ آ کے ابھی پونے میں لیبر کام کر رہے، بعد میں یہاں سے نکلے گئے یہ پاسپورٹ لے کے اس کو دلایا۔ بعد میں ایسی ملیش کے تھرو آلموسٹ 42 پاسپورٹ لیا اور دوسرا ایک ایس آئی انل کے تھرو 30 پاسپورٹ لیا، اور متین کر کے ایک ای سیوا آپریٹر ہے وہاں سے اس کو ہیلپ کے آدھار کارڈ بنا کے یہ لوگ کیا۔ ابھی تک ہم لوگ 8 لوگوں کو اریسٹ کر کے ہم کو
वहाँ पे भेजे गए। ये सिस्टम में थोड़ा लूप होल्स है, उसको स्टडी कर रहे हैं हम लोग। डेफिनेटली कंसर्न एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट और MHA MEA IB को भी लिखने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सो फिर भी हम लोग बाकी लोगों के लिए, समीर के लिए, मनोज जो बाहर से वीसा बेचते और जो सद्दाम हुसैन है वो टिकट अरेंज कर रहे हैं, उनके लिए हमारा पार्टी कोशिश कर रहे हैं, अरेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज अलवाल इलाके में लॉरी की टक्कर से एक नेपाली जोड़े की मौत वाक़ हो गई थी और टिप्पर लॉरी ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया था। मुतालिका पुलिस ने सिलसिले में कार्रवाई करते हुए मफरूर ड्राइवर 60 साल के नरसिम्हा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक टिप्पर ड्राइवर नरसिम्हा शराब के नशे में धुत होकर ड्राइविंग कर रहा था और हालत नशे में उसने फुटपाथ पर से गुजर रहे नेपाली जोड़े को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो मुकाम वाक़े पर ही फौत हो गए थे। पुलिस ने मुलजिम ड्राइवर नरसिम्हा के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत केसेस दर्ज किए और उसे अदालती तहवील में दे दिया। पुलिस ने ड्राइवर्स को ताकीद की है कि वो हालत नशे में ड्राइविंग ना करें, जिससे मासूम लोगों की जान चली जाती है। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके शामिर पेट में एक मजदूर का बेटे के सामने ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मोइनुद्दीन नामी शख्स चंद माह कबल हैदराबाद आया था और बताया गया है कि बेटियों की शादी के लिए मोइनुद्दीन कमाई की खातिर हैदराबाद आया था और उनके साथ उनका कमसिन बच्चा भी था। मकतूल के बेटे ने बताया कि नवीन और नसीर नामी नौजवानों ने अक्सर उनके वालिद को मारने की बात की थी और जब उसने ये बात अपने वालिद को बताई तो उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और फिर नवीन और नसीर ने मिलकर रात में मोइन पर हमला किया और उनका गला काट दिया। मोइनुद्दीन का मासूम बेटा अपने बाप का गला कटता देखता रहा और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। मुकामी अवाम की मदद से जब पुलिस को इत्तला दी गई तो पुलिस जख्मी हालत में मोइनुद्दीन को दवाखाना मुंतकिल कर रही थी कि रास्ते में वो दम तोड़ गया। मकतूल के अफराद ख़ानदान ने इंसाफ का मुतालबा किया है। KPHB पुलिस की जानिब से पीर के रोज़ JNTU के पास ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम के दौरान पेश आए वाक़े में एक शख्स सदर ने SI राजेश्वर राव को टक्कर दे दी और फरार होने की कोशिश की, लेकिन उसे पुलिस ने हिरासत में लेते हुए केस दर्ज किया है। इस वाक़े में SI राजेश्वर राव जख्मी हुए। PS పరిధిలోని రైతు బజార్ వద్ద కూకట్పల్లి ట్రాఫిక్ పోలీసులు రాజేశ్వర్ SI గారు తన సిబ్బందితోని రాత్రి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ వాహనాలు తనిఖీ చేసిన క్రమంలో ఒక వ్యక్తి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్పై వస్తూ పోలీసులు ఆపకుండా ముందుకు వచ్చి తర్వాత పోలీసులు చూసి ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు. ఎందుకు కూడా పోలీసు కనబడేటప్పటికి మళ్ళీ ముందుకు వచ్చి SI వారించినా వినకుండా SIని కుదరడం వల్ల SI కుడికాలకు గాయమైంది. అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ను కుదిరితే బ్యారికేడ్లో డ్యామేజ్ జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆయన అదుపులో తీసుకొని DD చేయించగా ఆయనకు దాదాపు 175 MG మనకు DD వచ్చింది. దీనిపై మనకు ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. దీనిపై మనం కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేస్తాం. नाज़रीन, रूबी न्यूज़ में वक्त हो चला एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। महकमे इंसदाद रिश्वत सतानी के अहदेदारों ने 5000 रुपये रिश्वत कबूल करते हुए महकमे GHMC के अहदेदार को रंगे हाथों हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक महकमे GHMC सर्कल नंबर 10 का सुप्रिटेंडेंट विपुल सिंह को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब बल्दी काम के लिए मुतालिका शख्स से 5000 रुपये रिश्वत वो कबूल कर रहा था। सर्कल नंबर 10 वाक़ फलकनुमा दफ्तर पर ACB अहदेदारों ने शिकायत दर्ज होने के बाद ये कार्रवाई अंजाम दी। मियाँपुर पुलिस ने बाइक के सरखे मुलविस 3 रुकनी टोली के एक रुकन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर 2 मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने मुलजिम सोहेल के कब्जे से 12 मसरूखा बाइक्स को बरामद कर लिया, जिसकी जुमला मालियत 10 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस ने मफरूर मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी है, जबकि गिरफ्तार शुदा मुलजिम सोहेल को अदालती तहवील में दे दिया गया है। सदर कौमी सालमेती कमेटी और सीनियर कांग्रेस कायद SK अफजलुद्दीन और सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मोहम्मद एजाजुज़्ज़मान ने गांधी भवन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बरसी के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने हुब्बुल वतनी का बेहतरीन दर्ज दिया है और उन्होंने जेल की सोबतें भी बर्दाश्त की। सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी एजाजुज़्ज़मान ने खिताब करते हुए बताया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुल्क के पहले वज़ीर तालीम थे, जिन्होंने नौजवानों की तालीम और
ترقی کے لیے کئی ایک اقدامات کیے اور ملک کی آزادی میں حصہ لیتے ہوئے انگریزوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ اس تقریب سے مجتبیٰ عابدی کے علاوہ دیگر نے بھی خطاب کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے، ان کی جو خدمات بلا لحاظ مذہب ملت خاص کر ملک اور قوم کے لیے جد و جہد آزادی میں مولانا ابوالکلام آزاد نے جو قربانی دی ہیں، ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ مولانا ابوالکلام آزاد جو انگریزوں کی اس حکم کو ٹھکرا، جبکہ ان کے اہلیہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تو باقاعدہ مجسٹریٹ نے مولانا ابوالکلام آزاد کو پیرول پر رہائی کا حکم دیا، لیکن مجسٹریٹ کو مخاطب کرتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد نے صاف صاف الفاظ میں کہا کہ میں انگریزوں کے اس فیصلے کو میں تسلیم نہیں کرتا ہوں، میں اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوگا، میں جنازے میں شرکت نہیں کروں گا، لیکن میں جب مولانا ابوالکلام آزاد کی سزا کی میعاد تکمیل ہوئی تو اس کے بعد جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد اہلیہ محترمہ کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کی۔ یہ ہے مسلمانوں کا جذبہ ہو بالوطنی۔ ہم مولانا ابوالکلام آزاد کے کبھی تعلیمات کو فراموش نہیں کر سکتے۔ میں نئی نسل کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد پیدائش سے لے کر آخری سانس تک مجلسی کارپوریٹر پتھر گھٹی ڈویژن محمود سہیل قادری نے محکمہ آب رسانی کے عہدیداروں کے ہمراہ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر منگل کے روز دیواندڑی کے علاقے کرسچن اسکول اور ڈاؤن اسکول کے علاوہ دیگر علاقے جات کا دورہ کیا، جہاں پینے کے پانی کا مسئلہ درپیش ہے۔ اس موقع پر آب رسانی عہدیدار جی ایم قادر محی الدین نے تیقن دیا کہ اندرون 4 یوم تمام کاموں کا آغاز کیا جائے گا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ 6ویں تا 8ویں جماعت کے طلبہ کے لیے بھی اسکولز دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے بعد چیف سیکرٹری سومیش کمار اور وزیر تعلیم نے کیا اعلان۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری۔ عیدگاہ اجالے شاہ اور درگاہ اجالے شاہ کا رکن اسمبلی احمد بلالہ نے کیا دورہ۔ سرقے کی وارداتوں میں ملوث 2 رکنی ٹولی گرفتار، مسروقہ طلائی و نقربی زیورات برآمد۔ سی سی ایس ملکاج گری اور ناچارم پولیس کی مشترکہ کارروائی۔ حالت نشے میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے نیپالی جوڑے کی موت کے ذمہ دار ڈرائیور کو الوال پولیس نے کیا گرفتار، مختلف دفعات کے تحت کیسز کیے گئے درج۔ ہندوستانی پاسپورٹ پر دبئی جانے والے 3 بنگلہ دیشی شہریوں کو پولیس نے کیا گرفتار۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے امیگریشن حکام کی شکایت پر کی گئی کارروائی۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیغام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔